الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل ہم نے سبق نمبر 4 ایصال ثواب کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں کوئی بھی واقعہ پیش فرما دیجئے۔ چونکہ ہم فرض علوم کورس پڑھ رہے ہیں تو جس طرح آگے سوال پیش ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نظر و نیاز 40واں تیجا 10واں ایصال ثواب کے قائل تھے، لکھتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال میں ان کے پاس یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ پر نیاز دی۔ رات میں شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انواع و اقسام کے کھانے حاضر ہیں، اور ان میں وہ گڑ اور چنے بھی ہیں جو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال پہ آپ کی روح مبارک کے لیے ایصال فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال مسرت و خوشی سے اس کی طرف التفات فرمایا، یعنی توجہ فرمائی، انہیں طلب فرمایا، اور ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائے اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب میں تقسیم کر دیے۔ آگے سوال ہوتا ہے، کیا ایصال ثواب کسی مقررہ دن ہی کرنا چاہیے یا کسی بھی دن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں محققین لکھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے نہ کسی وقت کو متعین کرنا ضروری ہے اور نہ کسی عمل کو متعین کرنا ضروری ہے۔ بغیر کسی قید کے جب بھی چاہیں کوئی نیک عمل کر کے میت کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے کوئی صدقہ کرے یا مدرسہ و مسجد بنا دے، میت کی طرف سے حج کرے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے۔ یہی کام کسی دن کو معین کر کے کیے جائیں، اس میں بھی حرج نہیں۔ یعنی اگر کسی نے دن معین کر دیا کہ میں فلاں دن کروں گا، تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے کہ دن معین کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور اہتمام کے ساتھ عمل خیر کیا جائے۔ تعین شرعاً منع نہیں ہے، جیسا کہ نماز با جماعت میں لوگوں کی آسانی کے لیے ایک وقت مقرر کر دینا، کسی دینی اجتماع، محافل یا شادی بیاہ وغیرہ کے لیے دن و تاریخ معین کر دینا جائز ہے۔ ہاں، البتہ اسی تعین کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر ایصال ثواب نہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے، یہ جاہلانہ خیال ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں سالانہ ختم جو ہے وہ فلاں ڈیٹ کو بس ان کا انتقال ہوا تھا تو اسی دن ہی ہم نے اس کے ایصال ثواب کے لیے محفل کرنی ہے، بس اس کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جاہلانہ خیال ہے، یہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اور اس کے بارے میں پھر اور سوال ہوتا ہے، تیجا 10واں اور 40واں کیا ہے؟ اس کا جواب لکھتے ہیں محققین، فوت شدہ مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے عموماً قرآن خوانی اور محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیز کھانا وغیرہ بھی پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا اہتمام فوت ہونے کے دوسرے روز ہو تو اسے دوجا، تیسرے دن ہو تو تیجا، 10ویں دن ہو تو 10واں، اور 40ویں دن ہو تو 40واں یا چہلم، اور سال کے بعد ہو تو برسی کہتے ہیں۔ ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو 10واں، 20واں یا 40واں ہی کہلاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم جو چیز بھی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کا ثواب بھی اسے عطا فرماتا ہے، اور جنتی کھانوں میں سے یا جنتی فروٹس میں سے یا جنتی میووں میں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جو مرحومین اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں ان کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر
کلام الہی میں سے، تسبیحات میں سے پڑھ کر ہمیں بھی اصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔